اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمْ وہ کے معنی اور اذا جب طلقتم تم نے طلاق دے دی۔ طلاق کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، تم کا مطلب بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، تم کے معنوں میں النساء عورتوں کو۔ فبلغنا بالغا یبلغ پہنچ جانا، میعاد پوری ہو جانا۔ نہ یہ جو آیا ہے آخر کلمہ جو ہے یہ نسوہ کے لیے آیا ہے، عورتوں کے لیے آتا ہے، نون نسوہ اسے کہتے ہیں۔ اذا طلقتم النساء فبلغن اجلہن تو اجل ان کی آ جائے، ان کی عدت پوری ہو جائے۔ فامسکوہن یعنی دو طلاقیں تم نے دی، پھر دوبارہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنا ضروری ہے اکٹھے رہنا، تو بار بار اسی بات کو سمجھا رہے ہیں کہ ہو گئی دو طلاقیں بھی ہو گئیں، اب تم نکاح کر کے اسے رجوع کر سکتے ہو، لیکن کوشش کرو کہ تیسری طلاق منہ سے نہ نکالو، اور اسے امسکوہن تو انہیں روک لو، بمعروف معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے انہیں روک لو۔ او سرحو یا انہیں آزاد کر دو، کھلا چھوڑ دو، ہننا ان سب عورتوں کو، بمعروف معروف طریقے سے، جو اسلام نے رائج کیے ہوئے ہیں طریقے، اس کے مطابق انہیں پھر آزاد کر دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ اور نہ تم انہیں روک کے رکھو کہ میں نے ابھی تیسری طلاق نہیں دی، تم روکے رکھو، ضِرَارًا تاکہ اسے ضرر ہو، اردو کا کلمہ ضرر ہونا، نقصان پہنچانا، لِتَعْتَدُوا تاکہ تم زیادتی کر سکو۔ وَمَنْ يَفْعَلْ وہ کے معنی اور من کا مطلب جو یفعل جو فعل کرتا ہے، ذالک وہ جو فعل کرتا ہے، فقط ظلم نفسہ، فا کا مطلب پس، قد کا مطلب یقیناً، ظلم اس نے ظلم کیا، نفسہ اپنی جان پر، تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ولا تتخذوا وہ کے معنی اور لا کا مطلب نہیں، تتخذوا اخذ کرنا، پکڑنا، لینا، تتخذوا نہ تم پکڑو نہ لو، آیات اللہ اللہ کی آیات کو، اللہ کی آیات کو نہ پکڑو، ہزواً کھیل کے طور پر، مذاق کے طور پر اللہ کی آیات کو نہ لو۔ وَاذْكُرُوا واو کے معنی اور، الف تو امر کے لیے آ گیا، اذکر ذکر کر، اردو کا کلمہ ذکر، واو الف جمع کی علامت آ گئی۔ اذکروا تم سب یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، وما انزل اور جو نازل کیا، علیکم تم پر، من الکتاب کتاب میں سے، والحکمہ اور جو حکمتیں سکھائی ہیں، یعظکم بہ اس کے ساتھ وہ اللہ آپ کو نصیحت کرتا ہے، واتقوا اللہ واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، وہ کے معنی اور اتقوا اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، وعلموا اور یہ بات جان رکھو، ان اللہ بکل شیء علیم اللہ ہے بے کے متعلق کل تمام شیء چیزوں کے، علیم ہے، اللہ تو تمام چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے، یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔
ولا تمسکوہن ضرارا، اور محض تانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھو، لتعتدوا، یہ زیادتی ہوگی، ومن یفعل ذلک، اور جس نے یہ فعل کیا یعنی زبردستی روکے رکھا تاکہ اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے، ذالک فقد ظلم نفسہ، اس نے اس پہ ظلم نہیں کیا، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، وہ حقیقت میں اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہا ہے اور اس کا بدلہ رب لے لے گا۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور اللہ کی آیات کو کھیل نہ بناؤ، آج طلاق دی، میں نے رجوع کر لیا، میں نے طلاق دی، رجوع کر لیا، یہ اللہ کی آیات ہیں، اس کے ساتھ کھیلا نہیں جا سکتا۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے، کہاں پہ اللہ نے تمہیں پہنچایا ہے، اس کو یاد رکھنا۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، جو تم پر کی ہے، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور وہ نصیحت کرتا ہے جو اس نے کتاب اور حکمت اس نے تم پہ نازل کی ہے، جو کتاب اور حکمت نازل کی ہے اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اس بات کو خوب جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہاں ایک دو باتیں سمجھنے والی سمجھ لیجئے۔ طلاق تو 2 دفعہ ہی ہوتی ہے، جس کو ہم دوبارہ رجوع کر لیتے ہیں۔ دوسری طلاق کے بعد عدت ختم ہو گئی، اگر چاہتے ہیں تو آپ اسے روک سکتے ہیں تو روک لیں، لیکن معروف طریقے سے روکنا ہے، احسان کرتے ہوئے، ذلیل کرتے ہوئے، ترس کھا کے، اس طرح نہیں، معروف طریقے سے اسے روک لیں۔ اور روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب دوبارہ تمہارا اس سے نکاح ہوگا۔ تیسری دفعہ منہ سے نکال دیا طلاق، تو تیسری طلاق کے بعد اب رجوع کا وقت ختم ہو گیا، اور یہ ہمیشہ کے لیے اب یہ تمہارے زوجیت میں نہیں آ سکتی۔ ہاں، ایک طریقہ ہے کہ اگر یہ کسی اور سے شادی کر لے اور اس شادی کے بعد اس کا خاوند مر جائے یا اس کا طلاق وہاں سے ہو جائے، پھر دونوں یہ سمجھیں کہ ہماری یہ غلطی تھی اور ہم اب اللہ کی حدود پر قائم رہ سکتے ہیں، تو پھر وہ حدود پر قائم رہنے کے لیے وہ دوبارہ اگر ملنا چاہیں تو ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ ایک مسئلہ اور کہ یہ تھا مرد کے ہاتھ میں جو طلاق تھی، اب عورت جب اپنی کچھ دے دلا کے دیکھتی ہے کہ میں اس سے گزارا نہیں کر سکتی تو خلا لیتی ہے، تو خلا اس نے مرد کا حق طلاق خرید لیا ہے، تو اب اس میں رجوع کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہا، رجوع نہیں ہو سکتا۔ ہاں، البتہ یعنی مرد رجوع نہیں کر سکتا، یہ گھر کے اندر فیصلہ ہو جائے کیا کرنا ہے، فدیہ عورت نے کتنا دینا ہے، تو گھر میں ہو جائے۔ ہاں، ایک ہدایت دے دی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جتنا مرد نے دیا ہوا ہے بس اتنا ہی لیں، اس سے زائد نہ لیں، یہ زیادتی ہو جائے گی۔ وہ لے کے اس کو پھر جب آدمی فارغ کر دیتا ہے، یہ طلاق بائن ہو گئی۔ اس بائن طلاق کے بعد یعنی ہے یہ بائن، اگر یہ اس بائن طلاق کے بعد وہ دوبارہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں تو ان کو رجوع کرنے کا حق ہے۔ اگر وہ دونوں اکٹھے ہو جائیں، مرد کی بات نہیں ہے یہاں پر، دونوں اس بات پہ متفق ہو جائیں، تو وہ اگلی بات یہ کہ جب طلاق ہو گئی ہے تو ضرر پہنچانے کے لیے عورت کو نہیں روکا جا سکتا۔ آخری مسئلہ یہاں یہ بتانے والا ہے کہ بعض لوگ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، 100 طلاقیں دے دیتے ہیں، 1000 طلاقیں دے دیتے ہیں، جتنا غصہ آیا ہو اتنی کہتے ہیں تجھے اتنی طلاقیں۔ اسلام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ حضرت عمر کے بارے میں تو آتا ہے، جو آدمی اس چھچھورے پن کا اظہار کرتا ہے
کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے 20 طلاقیں دیں، تجھے 3 طلاقیں دیں، ایک ہی وقت میں کیا دیتا ہے اتنی طلاقیں دیں، تو اس کو کوڑے مروایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو محمد رسول اللہ نے قانون بنایا ہے اس قانون کی خلاف ورزی کر دی۔ ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق تو تم نے دینی تھی اگلے طہر کے اندر، وہاں مرتان کا لفظ ہے، تلقاتان کا لفظ تو نہیں ہے۔ اگر تلقاتان ہوتا تو تم 2 طلاقیں ایک وقت میں کہہ سکتے تھے۔ اللہ کو آتی ہے عربی، اللہ نے مرہ بعد المرہ کہا ہے، پہلا مرہ، اس کی تعریف بھی رسول اللہ نے کی کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے، پورا یہ زمانہ گزر جائے، پھر اس کے بعد طلاق دینی ہے۔ اس دوران طلاق نہیں دینی، جھگڑا بھی ہو جائے تو طلاق نہیں دینی، فیصلہ بھی کر لو تو طلاق نہیں کی جا سکتی جب تک وہ طہر میں نہ آ جائے، اور اس کے بعد پھر اگلے طہر میں جا کے طلاق دینی ہے، یہ ہے وہ طلاق۔ اور تیسری طلاق جب ہو جائے تو اب رجوع کا حق تمہارا ختم ہو گیا ہے۔ اس موقع پر یا تو اسے روک لو، لیکن تم نے نہیں روکا اور طلاق دے دی ہے، اب رجوع نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ اگلی شادی کر لے اور وہاں سے وہ فارغ کسی طریقے سے ہو جائے۔ ہاں، یہ سازش کر کے کہ میں فلاں سے نکاح کروں گا اور نکاح کر کے اس سے اسی وقت طلاق لے لوں گا اور طلاق لے کے پھر شادی کر لوں گا، یہ سازش کرنا، یہ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا، اور اس سے اتنے فتنے پیدا ہوتے ہیں کہ انسان کے بس کا روگ نہیں ہے کہ اس کو سنبھال سکے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام